السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم ایصال ثواب کی اس مبارک محفل میں شریک ہیں۔ ہمارے محترم عمران بھائی کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مرحوم ناصر صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ ہمارے ہاں عموماً سال بعد جو ایصال ثواب کی محفل کی جاتی ہے اسے ہمارے عرف میں برسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 40ویں دن کی جائے تو اسے 40واں کہا جاتا ہے، تیسرے دن کریں تو اسے سوئم کہتے ہیں۔ یہ سارے نام تو جدا جدا ہیں، لوگوں نے اپنی اپنی آسانی کے لیے نام رکھے ہیں۔ یہ نام کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جو شریعت کی جانب سے رکھے گئے ہوں، یہ لوگوں نے اپنے اعتبار سے رکھے ہیں۔ ان ساری محافل کی اصل اور بنیاد ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ کوئی بھی نیک کام آپ کریں اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیں، وہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ایصال ثواب کرنے کی۔ ایک صورت یہ ہے جو ہم اپنائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک محفل سجائی، اس میں کلام پاک کی تلاوت کی گئی، آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پڑھی گئی اور بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ذکر و اذکار کا یہ جو مجموعہ ہے، یہ بابرکت محفل، یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، ایک شکل ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے۔ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا نہ صرف اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ اسلام کا جو پیغام ہے حسن اخلاق، اس پیغام حسن اخلاق کا ایک عظیم شاہکار یہ ایصال ثواب ہے۔ کیونکہ حسن اخلاق کا معنی ہے اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ تو سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار کون ہیں؟ ماں باپ ہیں۔ زندہ ہوں تب بھی سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں باپ ہیں، اور اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو پھر بھی سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار پھر بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اب والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے؟ تو یہ ایک انداز ہے اولاد کی طرف سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، کیونکہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، وہ تو اپنے نیک اعمال میں اضافہ نہیں کر سکتا، لیکن دنیا سے جانے والے نے جو اپنے پیچھے افراد چھوڑے ہیں اولاد کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، وہ اگر چاہیں تو اپنے مرحومین کے نیک اعمال میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کا وصال ہو چکا ہے،
کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ میں اب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکوں؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اب بھی حسن سلوک کرنے کا راستہ تمہارے پاس موجود ہے۔ عرض کی وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو، اور فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو وعدے کیے ہیں جو وہ پورے نہیں کر سکے، تم ان وعدوں کو پورا کرو، اور فرمایا کہ تمہارے والدین جن سے محبت کیا کرتے تھے ان سے محبت کرو، اور تمہارے والدین جن کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ہے وہ راستہ کہ جس پر اگر تم چلو گے تو وفات کے بعد بھی گویا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہو۔ تو گویا کہ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ انتقال کے بعد بھی اگر ہم چاہیں تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ماں باپ کا مقام دیکھیے، ماں باپ کی شان دیکھیے، رب کائنات کیا عظمتیں عطا کرتا ہے والدین کو۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کیا کرو۔ تو رب کائنات نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو بیان کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جس نے پانچوں نمازیں پڑھی اور پانچوں نمازیں پڑھنے کے بعد جس نے والدین کے لیے دعا کی، اس نے گویا کہ اس آیت پر عمل کیا کہ اس نے نماز پڑھ کر رب کا شکر ادا کیا اور نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کر کے والدین کا شکر ادا کیا اس نے۔ اور والدین کا شکر ادا کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، لیکن فرمایا کہ اگر والدین کو کوئی ایذا پہنچائے، ان کی نافرمانی کرے، فرمایا کہ رب کائنات اس گناہ کی سزا دنیا میں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ ہمیں پیغام ملا کہ جس نے والدین کو ستایا وہ دنیا میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو دوسرا رخ کیا نکلا؟ دوسرا رخ یہ نکلا کہ جس نے والدین کی خدمت کی اللہ اسے دنیا میں نوازے گا، اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آپ اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں دیکھیں، کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کچھ نہ تھے، انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ نے انہیں دنیا میں اتنا نوازا کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ تو دنیا کا اجر ہے جو دنیا میں رب عطا کرتا ہے۔ آپ سوچیں اللہ آخرت میں پھر ایسی اولاد کو کتنا عظیم اجر عطا کرے گا۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، انہوں نے اپنی کہانی لکھی، اپنی کارگزاری سنائی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو میں جوانی کی زندگی گزار رہا تھا جیسے جوان ہوتے ہیں، میں بس گناہوں والی زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ میں گناہوں سے رک گیا۔ والد کے انتقال نے ایسا اثر ڈالا مجھ پر کہ میں گناہوں سے رک گیا، والد کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر نفس مجھ پہ غالب آیا اور مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں رات سویا تو میرے والد میرے خواب میں تشریف لائے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا، روزانہ تیری نیکیاں میں دیکھا کرتا تھا تو میں خوش ہوتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا تھا کہ میں نے نیک اولاد چھوڑی ہے، لیکن آج میں نے تیرے نامہ اعمال میں گناہ دیکھا ہے۔ اور والد نے کہا کہ بیٹا، مجھے اپنے ان
جو دیگر جو مردے ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو انتقال جن کا ہو چکا ہے، کہنے لگے کہ بیٹا مجھے ان کے سامنے آئندہ کبھی رسوا نہ کرنا، کبھی ان کے سامنے مجھے آئندہ شرمندہ نہ کرنا۔ تو یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اس سے درس یہ ملتا ہے کہ یاد رکھیے، اولاد کا نیک عمل ماں باپ کو قبر میں سکون دیتا ہے۔ اولاد زمین پر نماز پڑھتی ہے، اللہ اس نماز کا نور زمین کے اندر قبر میں والدین کو عطا فرماتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب والدین دنیا سے چلے جائیں اور اولاد نیکی کا راستہ چھوڑ کر گناہوں کے راستے پہ چل پڑے، تو یاد رکھیے ایسی اولاد اپنی آخرت تو برباد کر ہی رہی ہے، گناہ کرنے والی اولاد قبر میں اپنے والدین کو بھی ستا رہی ہوتی ہے اور اپنے والدین کو عذاب میں، تکلیف میں ڈال رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اولاد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ نیکی کا راستہ اختیار کریں، نیک اعمال کریں، اس کا ثواب بھی رب کائنات قبر میں ان کے والدین کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ جو تم آگے بھیج رہے ہو وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں اپنے پاس، اور یاد رکھو جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن صرف آپ کے ان اعمال کا حساب نہیں ہے جو آپ نے آگے بھیجے، یاد رکھیے جو آپ دنیا کو دے کر جا رہے ہیں قیامت کے دن اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ آپ نے دنیا کو کیا دیا؟ اولاد دی تو کیسی دی؟ پیسہ چھوڑا تو کیسا چھوڑا؟ پیچھے کیا دے کر گئے؟ اس کا بھی حساب قیامت کے دن ہوگا، اور یہ رب نے قرآن میں بیان کیا۔ تو اسی لیے ایسے والدین کہ جنہوں نے نیک اولاد پیچھے چھوڑی، نیک اولاد، نیک کام کرنے والی اولاد چھوڑی، تو وہ اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ صدقہ جاریہ صرف مسجد بنانے کا نام نہیں، صرف پانی کا کنواں کھدوانے کا نام نہیں، سب سے بہترین صدقہ جاریہ اگر ہے تو وہ نیک اولاد ہے۔ اس سے بہترین صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ مسجد بنا دی، مدرسہ، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے، بے شک وہ سب صدقہ جاریہ ہیں، لیکن سب سے بہترین صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اپنی ایسی اولاد چھوڑ کر جاؤ کہ جو 5 وقتہ نماز پڑھنے والی ہو، ایسی اولاد چھوڑ کے جاؤ کہ جو روزانہ تمہارے حق میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکے۔ اگر نیک اولاد چھوڑ گئے تو یاد رکھیے اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ 3 ہیں، حضور نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے، فرمایا ایسی نیک اولاد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے میں نیک ہوں؟ تو فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں کرتا ہوں۔ فرمایا کہ بس یہی تمہارے نیک ہونے کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ وہ اولاد کے جو نیک ہوتی ہے وہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو گویا کہ جس نے والدین کے لیے ہاتھ اٹھائے یہ اس کے نیک ہونے کی نشانی ہے، یہ نیک ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم دعا کیا کریں، کون سی دعا کریں؟ سب سے بہترین دعا وہ ہے کہ جو رب کائنات نے ہمیں قرآن میں سکھائی، 15ویں سپارے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے والدین کا مقام، دیکھیے والدین کی بارگاہ میں رہنا کیسے ہے، والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، یہ کون ہمیں سکھا رہا ہے؟ رب کائنات سکھا رہا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو 2 ایسی بارگاہوں کا تذکرہ ملے گا کہ جن میں حاضری کے آداب اللہ نے سکھائے۔
ایک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دوسری والدین کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے کلام کرنا ہے، کن باتوں سے بچنا ہے، یہ وہ آداب ہیں جو کسی اور نے نہیں، ہمیں رب کائنات نے قرآن میں سکھائے ہیں۔ دعا کیا کرنی ہے رب سکھا رہا ہے، کیا دعا کرنی؟ اللہ فرماتا ہے قل یوں کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا مانگا کرو، یوں کہا کرو اے میرے رب میرے ماں باپ دونوں پر رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا، انہوں نے میرا خیال رکھا، جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی، مجھ پر رحم کیا، مجھ پر شفقتیں فرمائی، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ان پر رحمت نازل فرما۔ والدین زندہ ہو تب بھی ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ دعائے رحمت ہے۔ والدین زندہ ہیں تب بھی وہ رحمت کے محتاج ہیں، اور والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو وہ زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا مانگیں، اور والدین دنیا سے چلے جائیں یہ دعا مانگیں جو رب نے قرآن میں سکھائی ہے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اس کی فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ سب ایصال ثواب کے محافل ظاہر ہے جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا، یقیناً وہ نیک ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم نے اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے برسی کرنی ہے، محفل سجانی ہے، کوئی کار خیر کرنا ہے، تو یقیناً یہ ایک نیک سوچ ہے جو اولاد کے دل میں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کی برکتیں مرحوم ناصر صاحب کو عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ سب کار خیر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر ہے، اور ذکر خیر یہاں کیے گئے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ سب پیش کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب مرحوم کو عطا فرمائے گا، اور رب کائنات ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔